السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی۔ سورہ الطور کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ ہم شروع کریں گے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کی ابتدائی 4 آیتوں کی تلاوت کی۔ اس کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس سورت کا زمان نزول، موضوع اور مباحث کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر میں جائیں گے۔ پہلے ہی لفظ والطور سے اس کا نام ماخوذ ہے، یعنی طور پہاڑی وادی مقدس اس کا نام ہے۔ زمان نزول، اندرونی شہادت سے اندازہ ہوتا کہ یہ مکہ معظمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جس میں سورہ ذاریات نازل ہوئی۔ اس کے پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا کہ اس کے نزول کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعتراضات اور الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، مگر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ظلم اور ستم کی چکی زور و شور سے چلنے شروع ہو گئی تھی۔ موضوع اور مباحث۔ اس کے پہلے رکوع کا موضوع آخرت ہے۔ سورہ ذاریات میں اس کے امکان اور وجوب اور وقوع کے دلائل دیے جا چکے تھے، اس لیے یہاں ان کا اعادہ نہیں کیا گیا۔ البتہ آخرت کی شہادت دینے والے چند حقائق اور آثار کی قسم کھا کر پورے زور کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ وہ یقیناً واقع ہو کر رہے گی۔ آخرت جو ہے یقیناً واقع ہو کر رہے گی، اور کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اسے برپا ہونے سے روک دے۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتا تو کوئی جو ہے اسے روک نہیں، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اسے روک سکے، منع کر سکے، کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جب وہ پیش آئے گی تو اس کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا، اور اسے مان کر تقویٰ کی روش اختیار کر لینے والے کس طرح اللہ کے انعامات سے سرفراز ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں سرداران قریش کے اس رویے پر تنقید کی گئی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہ آپ کو کبھی کاہن کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی شاعر کہتے، اور اس طریقے سے عوام الناس کو آپ کے خلاف بہکاتے تھے تاکہ لوگ آپ کے لائے ہوئے پیغام کی طرف سنجیدگی سے توجہ نہ کریں۔ وہ آپ کی ذات کو اپنے حق میں ایک بلائے ناگہانی سمجھتے تھے، اور علانیہ کہتے تھے کہ کوئی آفت ان پر نازل ہو جائے تو ہمارا ان سے پیچھا چھوٹے۔ ایسے باتیں جو ہے یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ قرآن آپ خود گھڑ گھڑ کر اللہ کے نام سے پیش کر رہے ہیں، اور یہ معاذ اللہ ایک فریب ہے جو آپ نے بنا رکھا ہے۔ وہ بار بار طنز کرتے تھے کہ اللہ کو نبوت کے لیے ملے بھی تو بس یہ صاحب ملے۔ وہ آپ کی دعوت اور تبلیغ سے ایسی بیزاری کا اظہار کرتے تھے جیسے آپ کچھ مانگنے کے لیے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے آپ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ وہ آپس میں بیٹھ کر سوچتے تھے
کہ آپ کے خلاف کیا چال ایسی چلی جائے جس سے آپ کی اس دعوت کا خاتمہ ہو جائے۔ اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے انہیں اس امر کا کوئی احساس نہ تھا کہ وہ کیسے جاہلانہ عقائد میں مبتلا ہیں، جن کی تاریکی سے لوگوں کو نکالنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے غرضانہ اپنی جان کھپا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس رویے پر تنقید کرتے ہوئے پے در پے کچھ سوالات کیے ہیں، جن میں سے ہر سوال یا تو ان کے کسی اعتراض کا جواب ہے یا ان کی کسی جہالت پر تبصرہ ہے۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو آپ کی نبوت کا قائل کرنے کے لیے کوئی معجزہ دکھانا قطعی لا حاصل ہے کوئی معجزہ بھی دکھانا لا حاصل ہے، کیونکہ یہ ایسے ہٹ دھرم لوگ ہیں کہ انہیں خواہ کچھ بھی دکھا دیا جائے یہ اس کی کوئی تعویل کر کے ایمان لانے سے گریز کر جائیں گے۔ آج بھی ایسے قسم کے لوگ موجود ہیں جو اسلام کو، قرآن کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود کہ یہ جو اس دین سچا ہے، اس کے لانے والے سچے ہیں، کلام اللہ کا ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے، اپنی انا، ایگو، اپنی ضد، ہٹ دھرمی، باپ دادا کے رواج رسم کے اس کے اوپر وہ چلنا چاہتے ہیں اور اسی کی مناسبت سے دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو ہر دور میں ایسے قسم کے لوگ جو ہے پائے جاتے ہیں۔ تب اس رکوع کے آغاز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ ان مخالفین کے الزامات اور اعتراضات کی پرواہ کیے بغیر اپنی دعوت و تذکیر کا کام مسلسل جاری رکھیں، اور آخر میں بھی آپ کو تاکید فرمائی گئی کہ صبر کے ساتھ ان مزاحمتوں کا مقابلہ کیے جائیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، یعنی آخر وقت تک ہمت نہیں ہارنا ہے، کام کنٹینیو رکھنا ہے، مسلسل بات پیش کرنا ہے، الگ الگ حکمت سے، الگ الگ طریقہ کار سے اختیار کر کے ان کے سامنے اس وقت تک پیش کرنا ہے جب تک کوئی فیصلہ آ جائے، یا کامیاب ہو جائے بات، دعوت پھیل جائے، لوگ دین ایمان میں داخل ہوں، یا پھر ہم دنیا سے چلے جائیں، رخصت ہو جائے۔ تو جب تک یہ کام جو ہے یہ مسلسل کرتے رہنے کی تاکید کی جا رہی۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ کے رب نے آپ کے دشمنان حق کے مقابلے میں اٹھا کر اپنے حال پر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ برابر آپ کی نگہبانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ کر بیٹھ گیا، بلکہ دیکھ رہا ہے، واقف ہے۔ جب تک اس کے فیصلے کی گھڑی آئے آپ سب کچھ برداشت کرتے رہیں، جب تک اللہ کے فیصلے کی گھڑی آئے سب کچھ برداشت کرتے رہیں اور اپنے رب کی حمد، اس کی تعریف، اس کی تسبیح سے وہ قوت، طاقت حاصل کرتے رہیں جو ایسے حالات میں اللہ کا کام کرنے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ یعنی جب ہم اس کا کام جب اللہ کا کرتے ہیں، دین کا، دعوت کا، اصلاح کا، برائیوں کو روکنے کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں دیکھتا رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی مدد بھی جو ہے اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کتنا ڈالتا ہے، تو پھر اس کی مدد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ ہے اس صورت کا پس منظر۔ اب اس کے بعد پہلی آیت میں فرمایا گیا وَالطُّورِ، قسم ہے طور کی، طور کے اصل معنی پہاڑ کے ہیں، اور الطور سے مراد وہ خاص پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، وہاں پر جو ہے نبوت سے آپ کو سرفراز کیا گیا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے۔
تفسیر میں ہے کہ قدیم زمانے میں جن کتابوں اور تحریروں کو زمانہ دار تک محفوظ رکھنا ہوتا تھا انہیں کاغذ کے بجائے ہرن کی کھال پر لکھا جاتا تھا۔ یہ کھال خاص طور پر لکھنے ہی کے لیے رقیق جلد یا جھلی کی شکل میں تیار کی جاتی تھی اور اصطلاح میں اسے رق کہا جاتا تھا۔ اہل کتاب بالعموم تورات، زبور، انجیل اور صحف انبیاء کو اسی رق پر لکھا کرتے تھے تاکہ طویل مدت تک محفوظ رہ سکیں۔ یہاں کھلی کتاب سے مراد یہی مجموعہ کتب مقدسہ ہے جو اہل کتاب کے ہاں موجود تھا۔ اسے کھلی کتاب اس لیے کہا گیا کہ وہ نایاب نہ تھا، پڑھا جاتا تھا اور بآسانی معلوم کیا جا سکتا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہے، اسی لیے یہاں پر اسے کھلی کتاب کہا ہے جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے۔ والبیت المعمور، اور آباد گھر کی۔ ان آباد گھر سے مراد حضرت حسن بصری رحمہ کے نزدیک بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہے جو کبھی حج اور عمرہ اور طواف اور زیارت کرنے والوں سے خالی نہیں رہتا۔ مسلسل زیارت طواف جو ہے خانہ کعبہ کے اطراف 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ خالی ہو گیا، صرف نمازوں کے ٹائم پہ نمازوں کے بعد ہی ہو رہا ہے، بعد میں رات میں خالی، ایسا نہیں ہے۔ مسلسل اس کے اطراف جو ہے لوگ طواف کرتے رہتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زیارت کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں حضرت علی، ابن عباس، اکرمہ، مجاہد، قتادہ اور دوسرے مفسرین اس سے مراد وہ بیت معمور لیتے ہیں جس کا ذکر معراج کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کی دیوار سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹیک لگائے دیکھا تھا۔ مجاہد، قتادہ اور ابن زید کہتے ہیں کہ جس طرح خانہ کعبہ اہل زمین کے لیے خدا پرستوں کا مرکز اور سینٹر ہے، اسی طرح ہر آسمان میں اس کے باشندوں کے لیے ایسا ہی ایک کعبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے ایسی ہی مرکزیت رکھتا ہے۔ انہی میں سے ایک کعبہ وہ تھا جس کی دیوار سے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے تھے، اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت فطری تھی کیونکہ آپ ہی زمین والے کعبہ کے بانی ہیں، اس کے فاؤنڈر ہیں، انہوں نے آپ ہی نے تعمیر کیا اللہ کے بتائے ہوئے اشاروں سے۔ اس تشریح کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ دوسری تفسیر حضرت حسن بصری رحمہ کی تفسیر کے خلاف نہیں پڑتی، بلکہ دونوں کو ملا کر ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں قسم صرف زمین ہی کی کعبہ کی نہیں کھائی گئی، بلکہ اس میں ان تمام کعبوں کی قسم بھی شامل ہے جو ساری کائنات میں موجود ہیں۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر۔ پھر آگے کا مطالعہ انشاءاللہ آئندہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ سے قرآن مجید کا مطالعہ ہم شروع کریں، صحیح سمجھیں، عمل کریں اور اس کے ساتھ اس پیغام کو اوروں تک پہنچائے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔